السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ کیو ٹی وی کی ایک خصوصی نشریات لائیو ٹیلی کاسٹ، اور پچھلے 4 سال یعنی چوتھا برس ہے کیو ٹی وی کو سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں ہم قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح کو جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 تک مطالعہ مکمل کیا تھا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری، ان میں سے بالخصوص یہود کا بیان آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب امت مسلمہ ہے، مگر ہماری عبرت کے لیے سابقہ امت بنی اسرائیل کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آج کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں اور سورہ البقرہ آیت نمبر 111 کا ترجمہ اور تشریح۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ اللہ اکبر۔ یہود و نصارہ کی آپس کی دشمنیاں بھی رہی ہیں، مگر اسلام کی دشمنی میں وہ متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی خوش فہمی وشول تھنکنگ ہے، اپنے لیے جنت کے فیصلے خود کر بیٹھے ہیں، کہنے لگے کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودی یا نصرانی کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ محض دعویٰ کافی نہیں، اللہ کے ہاں دلیل کا بھی تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ دلیل کیا ہے؟ مسلم ہو جانا۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کون جنت پائے گا؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن یعنی عمدگی کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسلام کیا ہے؟ ان ٹوٹیلٹی، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اور اب رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے، ان کو مانو اور ان کی مان کر اپنے آپ کو جھکاؤ، یہ اسلام کی روش ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں جنت کا وعدہ، اور ایسے لوگوں کو خوف اور غم سے اللہ سبحانہ و تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ کیا ہے؟ ہم بھی دعویٰ تو کرتے ہیں یقیناً کہ ہم مسلمان ہیں اور ہیں، مگر ہمارے اعمال بھی تو ثبوت پیش کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اللہ اس روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے رکوع نمبر 14 سورہ البقرہ کا، اور مشرکین کا بھی کچھ تذکرہ آئے گا اور اہل کتاب کا بھی بیان جاری ہے۔ ارشاد ہوا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں۔ کبھی کہتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمنی میں ایک ہو جاتے، لیکن آپس میں دل پھٹے ہوئے، وہ نصارہ کہتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، یہود کہتے تمہاری کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، انجیل نیو ٹیسٹمنٹ ہے، کچھ باتیں مشترک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کتاب پڑھاتے ہیں۔ مگر بات کیا ہے کہ اب ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں آ رہے، حق کو قبول نہیں کرو۔ اور حق کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے۔ علم نہیں رکھنے والے سے مراد مشرکین ہیں، جن کے ہاں عرب میں صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، کتاب نہیں آئی۔ اسماعیل علیہ السلام کے 2500 برس کے بعد تقریباً اب رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کو علم نہیں، یہ مشرکین کی طرف بھی اشارہ۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن ہے۔ سورۃ البقرہ ہے،
مدنی صورت ہے لیکن مشرکین مکہ کا کچھ تذکرہ بھی یہاں پر آ رہا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی کی اس نے کوشش کی۔ یہ وہ مشرکین مکہ جنہوں نے زندگی اجیرن کر دی تھی مسلمانوں پر اور ان کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، ان کی طرف اشارہ، خانہ کعبہ کے دروازے بھی مسلمانوں پر بند کیے تھے۔ فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے، اس بات کا خوف رکھیں کہ اللہ کے گھر کو ویران کریں گے، اللہ کے گھر کے دروازے بند کریں گے تو اللہ کی پکڑ اور عذاب ان پر آئے گا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب تحویل قبلہ کی طرف ایک اشارہ، آپ اور ہم جانتے ہیں جب تک نبی اکرم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے بیت المقدس وہ معین کیا گیا تھا قبلہ، لیکن خانہ کعبہ اور بیت المقدس ایک ہی سمت میں آ جایا کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ شریف آ جانے کے بعد یہ کیفیت نہ رہی اور پھر بیت المقدس کے بعد اب خانہ کعبہ کو ہجرت مدینہ کے بعد معین کیا گیا قبلہ۔ لیکن ابھی معاملہ کیا تھا مکہ مکرمہ میں کہ ایک ہی سمت میں وہ آ جایا کرتے تھے، لیکن مدینہ شریف آ کر دونوں سمت الگ ہو گئیں، خانہ کعبہ کی الگ، بیت المقدس کی الگ، تو مسلمانوں کی چاہت بھی تھی، اس کی طرف ایک اشارہ یہاں آ رہا ہے۔ اور تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی، یہ موضوع آئے گا دوسرے پارے کے آغاز میں تفصیل سے انشاءاللہ۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کے رخ انور کو پاؤ گے، جہاں تم چہرہ کرو گے اللہ تعالیٰ کے رخ انور کو پاؤ گے۔ اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب کہے کہ اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرو یہی دین ہے، یہی عبادت ہے، جب کہے کہ نہیں اب اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرو یہی دین ہے، یہی عبادت ہے، ذہناً تیار کیا جا رہا ہے تحویل قبلہ کے اعتبار سے۔ فرمایا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہود و نصارہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تجویز کر دیے، معاذ اللہ۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیے، معاذ اللہ۔ اس سب کی اللہ نفی فرما رہے، اولاد کی حاجت مخلوق کو، بندوں کو ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہیں، سب کا خالق بھی اللہ، حاکم بھی اللہ۔ بدیع السماوات والارض، اللہ پیدا فرمانے والا آسمانوں اور زمین کا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کائنات کو بنایا، عدم سے وجود میں لایا ہے اس کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی شان بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہاں اس میں تھوڑی تفصیل ہے، بچہ ماں کے بطن میں اللہ ہی کے حکم سے پرورش پاتا ہے، کن کے ہی حکم سے، مگر اس کی تخلیق میں ماں کے بطن میں پرورش کا معاملہ وہ 8-9 مہینے لگتے ہیں۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، مگر اللہ کی شان کیا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ فرمایا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ مشرکین کا بیان فرمائشی موضوع کا تقاضا کرتے، فلاں موضوع ہمیں دے دیا جائے، فلاں شے دکھا دی جائے، خود سے فرمائش کرتے۔ یہ موضوعات مکی صورتوں میں وضاحت کے ساتھ آئیں گے، خصوصاً سورۃ الانعام میں انشاءاللہ۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ہٹ دھرمی کی روش اور موضوعات کی فرمائشیں کرنے لگے۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے بالتحقیق، یعنی یقیناً ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے جو یقین رکھنا چاہیں ان کے لیے نشانیاں واضح ہیں، وہ ایک ایک ذرے میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی قدرت کو پہچان لیتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، حق کے ساتھ، بامقصد طور پر آپ کو بھیجا، بشارت دینے والے جو کہ اطاعت قبول کریں، اور آپ ڈرانے والے عذاب سے کن کو، جو اطاعت کی روش کو انکار کر دیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو حق کو رد کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ حضور علیہ السلام کو تسلی ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا تو آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، یہ نہیں مانتے خود اس کے قصوروار ہیں۔
اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آج کے تناظر اور حالات کو بھی ذہن میں رکھیے، اس آیت کریمہ کو سنیے، فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی نہ نصارہ جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ حضور علیہ السلام سے مخاطبت ہمیں سنایا جا رہا ہے، یہ یہود کیا چاہتے ہیں، نصارہ کیا چاہتے ہیں، تم اپنے دین کو چھوڑو اور ان کی ملت پر چلے جاؤ، اس سے کم تر پر وہ راضی نہیں ہوں گے۔ دنیا جہاں کے تمہیں جھانسے دیں گے، دنیا جہاں کی تمہیں جو ہے وہ اٹریکشن دکھائیں گے، مگر یہ تم سے راضی کب ہوں گے، جب تم ان کی ملت میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے دین کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو، معاذ اللہ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اصول کیا دیا جا رہا ہے، ان سے امیدیں نہ رکھو، امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھو، اللہ کے ہو رہو۔ فرمایا قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجیے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے مخاطب بالفرض تم نے اس کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ جب کہ تمہارے پاس علم میں سے آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آگے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اب تم غیروں کے یہود و نصارہ دین دشمنوں کی خواہشات پر عمل کر کے ان کی باتوں کو مان کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرتے ہو تو پھر اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین کے ساتھ مخلص فرمائے، اور دین کا سودا کرنا، دین فروشی کرنا، اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا حق یہ بھی کہ اس کو اچھی انداز سے پڑھا جائے، تلاوت کا حق یہ بھی کہ اس کو دل سے مانا جائے، یعنی شریعت کے احکام کو، کتاب کے احکامات کو دل سے مان کر ان پر عمل کیا جائے، یہ بھی کتاب کا حق ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اس کا انکار کریں تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن حکیم کو سمجھنے اور قرآن حکیم کے احکامات کی پیروی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ 14 رکوع مکمل ہوئے، بنی اسرائیل سے مخاطبت مکمل ہو رہی ہے۔ اگلی دو آیات، آیت نمبر 122 اور 123 میں وہی موضوع ہے کہ جب خطاب شروع ہوا تھا آیت نمبر 47 اور 48 سے یہی الفاظ وہاں پر کم و بیش آئے تھے۔ ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا بدلہ نہ ہو سکے گا کچھ بھی کسی کی جانب سے، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی اس سے جھوٹی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اسے کوئی جھوٹی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ چور دروازے ہیں جن کو اختیار کر کے لوگ عمل سے فرار اختیار کرتے ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ اس کے بعد جو سلسلہ کلام ہے اگلے دو رکوع، ان میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کلام آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور مشرکین عرب بھی اپنے آپ کو ان کی اولاد میں شمار کرتے تو بالفعل تھے بھی ان کی نسل میں سے۔ تو ایسے حالات کہ جب مختلف نوعیت کی آراء اور اوپینینز ہوں تو مشترک بات کرنا وہ زیادہ مفید ہوتا ہے دعوت دینے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو سینٹرل فیگر ہیں ابراہیم علیہ السلام، عربوں کے ہاں بھی، یہود کے ہاں بھی، نصارہ کے ہاں بھی، اور مسلمانوں کے ہاں یکساں محترم ہیں۔ ان کا تذکرہ کر کے یہود و نصارہ کو بھی اور مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو بھی حق کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش و بھری داستان کا مختصر تذکرہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو وہ انہوں نے پوری کر دی۔ اللہ اکبر، امتحانات امتحانات، کبھی بیوی اور بچے کو بے آباد زمین میں چھوڑ آنا، سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، سورہ انعام میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا، اللہ اکبر، اس کے لیے تیار ہو جانا، سورہ صافات میں ہم پڑھیں گے۔ ان ساری آزمائشوں میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے امتحان لینے والا رب کہہ رہے وہ پورا اترے، سبحان اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا انعام دے رہا ہے؟ ارشاد ہوا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ لوگوں کی امامت کب مل رہی ہے؟ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کر،
آج مسلمان چاہتے ہیں کہ دنیا کی لیڈرشپ مل جائے، گھر بیٹھے ملے گی، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ملے گی، آن لائن مل جائے گی کیا؟ نہ، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا تب امامت ملتی ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے سوال اللہ تعالیٰ کے حضور، قال ومن ذریتی، انہوں نے عرض کی کہ اور میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا امامت کا۔ ہر نیک والد اپنی اولاد کے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اولاد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، میرا وعدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ یہود و نصارہ حق سے دور ہو گئے تو محض ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کی وجہ سے امامت نہیں ان کے لیے، مشرکین شرک میں مبتلا ہو گئے تو محض ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کی وجہ سے ان کے لیے امامت نہیں ہے۔ یہ کلیئرٹی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کا مرکز، وَأَمْنًا، اور امن کا مقام۔ سبحان اللہ، ہر سال لوگ جاتے ہیں حج پر، عمرے پر، اللہ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے۔ جو ایک مرتبہ چلا جائے بار بار جانے کو جی چاہتا ہے، بار بار لوٹ کر آنے کا مرکز اور امن کا مقام۔ انسان تو کیا، وہاں حیوانات کو بھی جو ہے وہ سلامتی اور امن عطا کر دیا گیا، ایون نباتات کو بھی، حالت احرام میں پودوں کو بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم ایک تو معروف بات ہے کہ طواف کے 7 چکر کے بعد اس کے قریب، ویسے وہاں پہ بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، لوگ ہوتے تو پیچھے کہیں ادا کر لیں، وہ تو معروف بات ہے۔ مقام ابراہیم جو پتھر وہاں پر ہے، اس کے بارے میں برائے یہ کہ حجر اسود کی طرح وہ بھی جنت سے آیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے، وہ بلند ہوتا اور خانہ کعبہ کی وہ تعمیر فرماتے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ آگے ذکر بھی مزید آئے گا انشاءاللہ۔ البتہ سنت کی اہمیت جان لیں، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے سے مراد طواف کے 7 چکروں کے بعد 2 رکعت وہاں پر ادا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں عطا فرمائی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس کی تعلیم، اور طواف، اعتکاف اور رکوع سجدے کا ذکر آیا۔ فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پھر اعتکاف کرنا، اور پھر نوافل کی اہمیت۔ اسی ترتیب سے ان اعمال کی فضیلت اہل علم نے بیان فرمائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ مکہ مکرمہ کے لیے دعا ہو رہی، اللہ ہمارے شہروں کو، ہمارے ملکوں کو، اس عالم کو اللہ امن عطا فرما دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ ایک بات اور عرض کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، جو ایمان لائے اس کو۔ کیوں؟ پہلے اللہ نے ذکر کیا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے ایک اور نقطہ عطا فرما رہا ہے۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے تھوڑا سا نفع دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اس کو مجبور کروں گا جہنم کی آگ کی طرف اور اس کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت برا مقام ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ مسلمان ہو کافر، اللہ سب کا رب ہے، دنیا میں سب کو دے رہا ہے، لیکن آخرت سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ باقی رہے مجرم سرکش، دنیا میں مل جائے گا، دنیا عمل کا موقع ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم کی آگ، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں پر از سر نو اس کی تعمیر کر رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، عرض کر رہے تھے اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما۔ از سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں واقعات ہم پڑھتے ہیں، عمل کر رہے ہیں، عمل کے بعد دعا ہو رہی ہے، پیغمبر بتا رہے ہیں عمل کرنے کے بعد ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما، قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور دعائیں سنیں، مسلمان ہونے کی دعا، اللہ اکبر کبیرہ، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب اور ہمیں اپنا مسلم بنا اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمتا لک، اپنی ایک مسلم فرما بردار امت کو کھڑا کر۔ کس قدر جلیل القدر پیغمبر ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلم بنا، اللہ اکبر۔
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اتنے جلیل القدر پیغمبر کیا دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمہ کو کھڑا کر. آج ہم نے بہت سارے نام رکھ لیے, معاف کیجئے گا, مسجدوں پر ٹیگ لگا دیے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. کوئی نسبت ہو یہ بات الگ ہے, مگر ہمارا اصل تعارف کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, امت مسلمہ ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہم پر نظر کرم فرما, ہمیں معاف فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک اے اللہ تو خوب توبہ قبول فرمانے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگلی دعا ایسی ہے جو 2500 برس کے بعد قبول ہوئی. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں, یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں 2500 برس کے بعد قبول ہو رہی. ربنا, اے ہمارے رب, وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ, اور ان میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب یعنی احکام اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک اللہ تو غالب ہے, حکمت والا ہے. یہ 4 کام حضور نبی اکرم علیہ السلام کے یہاں بیان ہوئے. اللہ کی آیات کی تلاوت, اللہ کے احکام کی تعلیم, حکمت کی تعلیم اور لوگوں کا تزکیہ کرنا. یہ بات 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں آئی. آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ البقرہ میں پھر پڑھیں گے آیت نمبر 151 میں, پھر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں پڑھیں گے, اور پھر سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں انشاءاللہ وضاحت آئے گی. حضور نے افراد کیسے تیار کیے, انقلابی جماعت کیسے تیار کی, قرآن کریم کے ذریعے سے, قرآن کی آیات کی تلاوت, قرآن کے ذریعے لوگوں کے تزکیے کا معاملہ, قرآن کے احکام کی تعلیم کا معاملہ اور اس کی حکمت کی باتیں سکھانا. انقلاب نبوی کا بنیادی طریقہ کار کیا, اس قرآن کے ذریعے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی جماعت کو تیار کیا. اس بات کی طرف بھی اشارہ. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک اللہ تو غالب حکمت والا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ, اور کون ہوگا جو منہ پھیرے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اور ان کی ملت سے, سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت, ان کے طریقے سے جو رخ پھیر لے, اس سے بڑا حماقت والا کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی شان کا بیان. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور بے شک ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک وہ آخرت میں صالحین نیکوکار لوگوں میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم, جھک جاؤ. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, انہوں نے عرض کی کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا. یہ ہے ملت ابراہیم. بار بار قرآن کریم میں ذکر آتا ہے ملت ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہ یہاں آیت نمبر 131 میں آیا. رب کا جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا, یہی اسلام کی روش ہے اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت, ان کا طریقہ ہے. یہی ہم سے مطلوب ہے. ہماری مرضی نہیں, اللہ کی مرضی چلے گی. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, سورہ انعام کی آیت نمبر 162. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, ہر موقع پر ہر حکم کے سامنے اللہ کے اپنے آپ کو جھکا دینا. ناظرین کرام, یہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.